بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مشال فاطمہ اور آپ ہیں مشال فاطمہ کے ساتھ۔ ویورز، آج ہم شہد کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ویورز، قرآن مجید نے شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی کہ ایک سورت اس کے نام سے نازل کی اور اس کے کمالات کی تعریف فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی اور اس کے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے افادیت پائی جاتی ہے۔ شہد دنیا کی قدیم ترین غذاؤں اور دواؤں میں سے ہے۔ شہد کا ذائقہ اور رنگت اس فصل پر منحصر ہوتا ہے جس کے پھولوں سے مکھیوں نے شہد حاصل کیا ہو۔ قرآن مجید میں ایک سورت خصوصی طور پر شہد کی مکھی کے بارے میں موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں، درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستے پر چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں کم از کم 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ باقاعدہ شہد پینے والے کو گردہ، دل اور پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ پینے والی چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ شہد پیا اور ہمیشہ تندرست رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ شہد سے جگر کو قوت ملتی ہے، گردہ مثانہ کی پتھری کو توڑ کر نکالتا ہے۔ شہد دانتوں کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے۔ اسے سرکے میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور سرکہ کے ساتھ نمک ملا کر غرارے کرنے سے گلے اور مسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ شہد میں سرکہ اور نمک ملا کر چھائی پر لگائیں تو داغ دور ہو جاتے ہیں۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر بالوں پر لگانے سے بال ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ شہد ایک مکمل غذا اور قابل اعتماد دوا ہے۔ اس میں قدرت نے مختلف اجزاء کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بیماری میں اسے استعمال کرنا نقصان کا باعث نہیں ہوتا۔ ذیابیطس کے مریضوں کو مٹھاس کی ممانعت ہوتی ہے۔ شہد میٹھا ہے مگر اس کے باوجود شوگر کی بیماری میں مضر نہیں، چونکہ اس میں گلوکوز اور چینی نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو ان کے ساتھ مکھیوں کے منہ سے نکلنے والے جوہر شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جسم میں جا کر کسی خرابی کا باعث نہیں بنتے۔ ویورز، دمے کے مریضوں میں نالیوں کی گھٹن کو دور کرنے اور بلغم نکالنے کے لیے گرم پانی میں شہد سے بہتر کوئی دوائی نہیں۔ مریضوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ دوا کی صورت میں ابلتا ہوا پانی لے کر اس میں چمچ بھر شہد ملا کر بار بار پئیں تو اکثر مریضوں کا دورہ اسی سے ختم ہو جاتا ہے، مزید علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ویورز، سردیوں کے موسم میں اکثر بچوں کے لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ آپ ہنی کا ایک فنگر کو لگا کر تو ہونٹوں پہ لگا دیں تو ان کی ڈرائینس ختم ہو جاتی ہے۔ جی ویورز، اللہ تعالیٰ نے شہد میں ہر مرض کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ویورز، اس چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔